حمد و سپاس ہے اس خدائے ذوالجلال کے لیے جس نے جہالت میں ڈوبے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی مبعوث کیا، وہ نبی جو نبی رحمت کہلایا، اور وہ نبی جس نے ان کا تزکیہ کیا، ان کے اوپر خدا کی آیتوں کی تلاوت کی اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ آپ کی سیرت طیبہ میں جانوروں کے حوالے سے ان کے ساتھ جو رویہ ہونا چاہیے انسانوں کا، ہمیں کیا رشد و ہدایت مل سکتی ہے آپ کی سیرت طیبہ کے مطالعے سے؟ آج کے پروگرام میں اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ادا سائیں موجود ہیں۔ ظفر اللہ خان صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ تھینک یو۔ آج کے دور میں جانوروں کے حقوق کے حوالے سے بڑی بات کی جاتی ہے، ایک پوری کیمپین ہے اور ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، گو کہ ہم اس کی اہمیت سے کسی حد تک ناواقف ہیں۔ ذرا چلتے ہیں اس معاشرے میں جو عرب معاشرہ ہے۔ جب آپ کی بعثت ہوئی تو وہاں پر کیا رسم و رواج کیا تھا، طریقہ کار کیا تھا، لوگ جانوروں کے ساتھ ان کا برتاؤ کیسا ہوا کرتا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میرا دل کر رہا ہے کہ میں اسد اللہ خان غالب کے ایک شعر سے آج ابتدا کروں۔ ضرور۔ سوچ کے نہیں آیا تھا، بس ویسے یہ بھی آ گیا۔ یہ بھی غیب سے مضامین مضامین خیال میں آئے ہیں۔ نعت پاک پر یہ اللہ کے نبی کی صفت پہ جو ہم بیان کر رہے ہیں بہت لوگوں نے لکھا ہے۔ پہلی نعت غالباً حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی، پھر نعت کمال کی سعدی نے، کیا بصیری نے، امام بصیری نے، حافظ نے، بالکل صحیح، اقبال نے، کوئی شک نہیں، اور ایک غالب نے بھی کی ہے۔ کیا سب نے بتایا کہ اللہ کے نبی یوں ہیں، اللہ کے نبی یوں اچھے ہیں، یوں روشن ہیں، آپ کی زلفیں یوں خوبصورت ہیں، آپ کے اخلاق یوں خوبصورت ہیں، آپ یوں شفیق تھے، سب نے بیان کیا سراپا اور اخلاق۔ غالب نے آ کے ہتھیار ڈال دیے، کہا غالب ثنائے خواجہ و یزداں گذاشتے، غالب ثنائے خواجہ و یزداں گذاشتے۔ اے غالب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثنائے خواجہ مین، خواجہ مین بڑے، ہمارے بڑے کی جو تعریف ہے و یزداں اللہ پر گذاشتے چھوڑ دی، ہم اپنے بڑے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ پر چھوڑتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است، آپ کی ذات ہی ایسی ذات ہے جو نبی پاک مرتبہ جانتی ہے، وہی تعریف کر سکتی ہے، ہم تعریف کر ہی نہیں سکتے۔ میرے ایک استاد محترم سے مرحوم ہو گئے جنہوں نے مجھے یہ شعر یاد کرایا، میں بچہ تھا، اور وہ کہا کرتے تھے، وہ انگریزی کے پروفیسر تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ میرے علم میں نعت کا سب سے بڑا شعر ہے۔ مجھے بھی بعض اوقات احساس ہوتا ہے کہ سب نے بتا دیا کہ آپ یوں ہیں یوں، یہ کہتا ہے میں بتا ہی نہیں سکتا، انسان قاصر ہے، میں ہوں قاصر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انسانیت کے لیے نمونہ تھے، اور آپ نے بھی حقوق انسانی کے ساتھ ساتھ حقوق حیوان کے اوپر بھی بہت توجہ کی۔ آپ رحمۃ اللہ عالمین جو تھے تو رحمۃ اللہ عالمین میں جانور بھی شامل ہیں، سبحان اللہ۔ اور عہد حاضر میں جو آپ ایک حقوق انسانی کی تحریک دیکھی، یا حقوق اینیمل رائٹس یا حقوق حیوان کی تحریک دیکھی، اگر اس کو بھی آپ ہسٹوریکلی ٹریس کرنا چاہیں گے تو اس کو بھی آپ کو بھی اس کو نور مصطفیٰ میں سے روشنی ملے گی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے بہت اچھا کہا غالباً اقبال نے کہ دنیا میں جو کچھ اچھا ہو رہا ہے یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہے، اگر وہاں سے نہیں ہے اور یہ ہٹ اینڈ ٹرائل سے معاملہ آگے بڑھ رہا ہے تو جائے گا وہیں حضور تک۔ ید نور مصطفیٰ اورا بہاست، ید ہنوز در تلاش مصطفیٰ است۔ واہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاں عورتوں پہ، بچوں پہ، غلاموں پہ سختیاں کی جاتی تھی، وہاں جانوروں پہ بھی کرتے تھے۔ ایک بدوی ٹرائبل دیہاتی معاشرہ تھا اور انسان تھوڑا وحشت کی طرف میلان رکھتا تھا، کچھ معاشرے کی سختی، کچھ ماحول کی ڈیزرٹ کی سختی، بالکل، کچھ تعلیمات کی کمی، کوئی حکمرانی کا نظام نہیں، کوئی مسلح آئے ہوئے لیٹ ہو گئی۔ آخری نبی تو عیسیٰ علیہ السلام تھے نا، وہ اس علاقے میں بھی نہیں آئے، وہ تو زیادہ تر فلسطین میں رہے، تو اس وجہ سے نا ان کے مزاج میں بہت وہ اکھڑ پن تھا اور بہت غلط رسومات تھی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری رسومات جو جانوروں سے منسلک تھی ان کو ختم کرنے کی کوشش کی. جانوروں میں سب سے جو پرائز جانور تھا وہ اونٹ تھا. ڈیزرٹ میں اونٹ ہی ہوتا ہے جو آپ کو صحرا میں سفر کا وہ مدد کرتا ہے, آپ سامان لے جاتے ہیں, اور پھر اس کو پانی کم پینا ہوتا ہے, زیادہ عرصے بغیر پیاس کے رہ لیتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو ڈیزرٹ کا جانور وہ ہے, شپ آف دا ڈیزرٹ جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں کہ وہ صحرا کا جہاز ہوتا ہے. نبی پاک جب تشریف لائے نا تو ان کے گلوں میں نا بڑے بڑے توق ڈالتے تھے, کلاوے, بڑے بڑے وزن اونٹوں کے ہاں گلے میں, جس سے اونٹوں کو تکلیف ہوتی تھی. تو اس کا مقصد کیا تزئین و آرائش تھا یا تزئین و آرائش کے علاوہ ویسے ہی ہوگا, تزئین بھی ہوگا. یہ مختلف لوگوں, میں نے سوئٹزرلینڈ میں دیکھا ہے کہ بڑی بڑی گھنٹیاں ڈالتے ہیں, بڑی بڑی, چھوٹی بھی ڈالی جا سکتی ہے, آج بھی ڈالتے ہیں, ٹن ٹن کر کے چل رہی ہوتی ہے. نشانی تو اس کی دور سے پتہ چل جائے, لیکن اس سے کم بھی ہو سکتی ہے نا. ٹھیک. اب وہاں بھی انہوں نے یہی کیا کہ چھوٹی گھنٹیاں کر لی ہیں, چھوٹی چھوٹی گڑی میں ٹن ٹن رہتی ہے. پھر لیجسلیشن ہوگی. ہاں, لیکن چھوٹی دیہاتوں میں بڑی بڑی کرتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کام آپ نہ کریں, یہ کلاوے اتار دیں. اچھا, یہ وزن جو آپ ڈالتے ہیں یہ ہم نہیں ڈالنے دیں گے, یہ بالکل آج کے بعد ناجائز ہے. ایک اور جو ہے نا بڑی وہ تلخی کرتے تھے عرب معاشرے میں, کہ وزن بہت لاتے تھے. صاف ظاہر ہے وہ انہوں نے دور جانا ہے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان کرتا ہے کہ ایسا وزن لدا ہوا تھا کہ اس کا پیٹ اور اوپر جو ہے ہڈیاں کٹھی ہوگی, مطلب بالکل دب گیا. مراد یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ناراضگی کا اظہار فرمایا. میں نے کیوں کرتے, یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے, ان پہ نرمی کرو, اتارو اس سامان کو, کم سامان لا دو. اس طریقے سے ایک اور عجیب و غریب رسم تھی, یہ جانوروں کو نا کھڑا کر کے ان پہ وہ نشانے مارتے تھے, پریکٹس کرنی زندہ جانوروں پہ, کیونکہ جنگ میں تو بعد میں ضرورت پڑتی ہے نا. تو بجائے کہ اس کا وہ کوئی بت بناتے, کوئی نشان لگاتے, جیسے آج کل ہمارے فوجی لگاتے ہیں, موک قسم کا کوئی چیز, ہمارے آرمی میں آپ نقشے, پولیس میں دیکھ کر نقشے لگاتے ہیں, تو انہوں نے ایک وہ ڈیزائن بنائے ہوتے ہیں. اگر انسان کا بنانا تو وہ فوٹو سے لگا لیتے ہیں یا نشان لگے ہوتے ہیں. یہ ٹھیک ہے, پرانے زمانے میں وہ سیدھا مارتے تھے, جانور کھڑا کر کے اس کو دیکھتے تھے کہاں لگا ہے. اب یہ بہرحال غیر انسانی سی چیز تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, آج کے بعد یہ نہیں ہوگا, یہ ہم نہیں کرنے دیں گے. ایک بڑی عجیب عربوں میں رسم تھی. وہ رسم یہ تھی کہ وہ جانور ہے نا, اونٹ ہے, کچھ خوش ہو گیا, پارٹی کی ہے دوستوں نے, فتح آ گئی, تو اٹھیں گے, تلوار ماریں گے, زندہ اونٹ کا کچھ حصہ کاٹ لیں گے, اس کا باربیکیو بنائیں گے. ایسی روایت حضرت حمزہ سے بھی ایک آتی ہے. اچھا, ہاں جی, یہ رواج تھا کہ اٹھا یوں ماری, مطلب کہیں سے اس کا گوشت کاٹ کے اس کو جو ہے, اور وہ خود دوائی شوائی لگائی, بعد میں ٹھیک ہوتا رہے گا. اب یہ زندہ جانور کو مطلب یہ کس طرح کرنا, اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آج کے بعد آپ نہیں کر سکتے. اس طرح آپ نے عربوں کے اندر جو رواج تھے جانوروں سے منسلک, سب سے پہلے تو گندے رواج تھے, ان کو ختم کیا. ٹھیک. اچھا, یہ رسم و رواج جو ہیں ظاہر ہے ایک عرصے سے لوگوں کے ذہنوں میں بھی موجود تھے, اور ان کے خلاف بات کرنا بھی ظاہر ہے لوگ اتنی آسانی سے قبول نہیں کرتے. اس کے علاوہ جانوروں کے ساتھ ساتھ پرندے جو کہ اس جو بایو ڈائیورسٹی ہے اس کا ایک بہت اہم حصہ ہیں, اور وہ بھی بہت سارے جانوروں اور جانداروں کی طرح ہماری اور آپ کی زندگی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ضروری ہے. آپ کا اس حوالے سے نقطہ نظر کیا تھا اور طرز عمل کیا تھا؟ اچھا, یہ آپ نے پہلے تو یہ ایک لطیفے کی بات کہ آپ نے کہا نا کہ یہ جانور ہماری ضرورت ہیں. اب میں ایک مثال بیان فرماؤں. چین میں انقلاب آیا, ہمارے ایک لیڈر ہوتے تھے موزتونگ جی, انہوں نے پتہ چلا کہ چڑیاں جو ہیں ہمارے دانے کھا جاتی ہیں, فصلیں کھا جاتی ہیں. انہوں نے ساری چڑیاں مروا دی. اور چند سال بعد معلوم ہوا کہ فصل اس سے کم ہو گئی ہے. انہوں نے پوچھا, سائنسدانوں نے کہا کہ بھائی یہ چڑیاں فصل تو کھاتی ہیں, یہ کیڑے زیادہ کھاتی ہیں, وہ فصل بچاتی ہیں, یہ بچاتی بھی ہیں, زندہ رہنے کے لیے کھاتی ہے, تو فصل تو کم ہو گئی ہے. تو انہوں نے چین سے, رشیا سے چڑیاں امپورٹ کی,
تو مراد یہ کہ اللہ کی تخلیق جو ہے نا، بالکل اس میں چیکس اینڈ بیلنس ہے. یہ ایسا نہیں ہے جانور بے پناہ کام کرتے ہیں. بے اب تحاشا. وقت نہیں ہے ہم آپ کو بتائیں کہ یہ ہمیں پودوں کا اپنا کردار کیا ہے، فائدہ جانوروں ہے کا ان کا؟ اپنا کردار ہے، گلیشیئرز کا اپنا کردار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام دونوں آپ کی تعلیمات کی روشنی میں پرندوں سے بڑی محبت کرتے تھے. ایک آدمی آئے وہ آپ کے سامنے، تو اس نے نا ایک چادر لی ہوئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شک پڑا. آپ نے پوچھا کیا ہے اس میں؟ کہتے یا رسول اللہ اسے کھول کے نا یہ میں بچے پکڑ کے لایا ہوں. کہاں سے لائے ہو؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں سفر میں جا رہا تھا، ادھر بیٹھی تھی بچے، میں نے پکڑ لیے. تو آپ نے پوچھا اس کی ماں کا کیا رد عمل تھا؟ کہ وہ تو چاں 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 کر رہی تھی. تو آپ نے فرمایا یار دیکھو تمہیں حیا کرنا چاہیے. آپ نے ماں کو دکھ پہنچایا، چھوٹے معصوم بچے لے آئے ہو، جاؤ واپس کرو، جاؤ واپس کرو، ورنہ تیار ہو جاؤ عذاب کے لیے. وہ بھاگا بھاگا گیا اور جا کے چھوڑ آیا. اسی طریقے سے ایک اور روایت بھی ہم نے پڑھی ہے کہ ایک آدمی گیا اور بچے لے آیا. اس سے بھی آپ نے یہی پوچھا، اس نے بھی فرمایا کہ ماں بڑی تکلیف میں تھی. تو آپ نے فرمایا، یہ میں نوٹ بھی کر کے لایا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو ہے آپ نے پرندہ اٹھا لیا، آپ نے تکلیف دی ہے ایک چڑیا کو، چھوڑا ہو جا کر اس کو. اور یہ صحابہ میں بھی یہ بات آگے آئی. میں نے پڑھا ہے حضرت عمرو بن العاص جو بہت بڑے حکمران اور ایک بڑے مضبوط قسم کے صحابی گزرے ہیں، یہ افریقہ کے فاتح ہیں. تیونس میں جو کیروان کے شہر میں گئے، کہتے ہیں ایک علاقے میں وہ گئے تو بستی میں وہ مرغیوں نے فاختاؤں نے انڈے دیے ہوئے تھے ایک جگہ پر. تو آپ نے فرمایا چھوڑ دو ان کو، یہاں آپ نے خیمہ نہیں لگانا، یہاں ان سے خیمہ نہیں لگانا. بلکہ میں نے تو ایک ایسی روایت بھی پڑھی ہے واللہ عالم، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت بہت احتیاط سے بیان کرنی چاہیے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پہلے بھی میں کہتا ہوں کہ یہ روایت اگر صحیح نہیں ہے تو علماء کو چاہیے کہ ہمیں بتا دیا کریں. میں نے ایک روایت پڑھی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام ایک دفعہ سفر میں جا رہے تھے، تو راستے میں نا ایک کتی تھی، وہ بچوں کو دودھ پلا رہی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے صحابہ کرام نے وہ راستہ سائڈ سے یوں کیا تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو. تو مطلب یہ کہ یہ جو نبی رحمت ہوتا ہے نا، وہ ہر شے کی رحمت ہوتا ہے. تو ہمارے یہ رویوں میں یہ بات کہاں سے آ گئی؟ ہم جو آوارہ کتے گلی میں گھوم رہے ہوتے ہیں، پھر ہوتے ہیں، لوگ ان کو بے جا تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، مار رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کرنا کیا چاہیے؟ ہمارے پاس کیا ہماری روایت ہے ابو جہل سے ہی آئی ہے، ابو لہب سے ہی آئی ہے، وہ کہاں سے آئی ہے؟ اور اگر یہ روایت وہاں سے نہ آئی ہوتی تو ہم وہ کام کرتے جو ہمارے نبی نے کیا ہے. صحیح. وقت چونکہ کم ہے، میں چاہوں گا کہ آپ باقی جو ابعاد ہیں اس موضوع کے، اس کے اوپر بھی آپ کا نقطہ نظر آ جائے. ذبح کا طریقہ کار آپ نے کیسے متعین کیا؟ جانوروں کے اوپر بوجھ ڈالنا نہ ڈالنا، ان کے شکار کے حوالے سے آپ نے کیا ارشادات فرمائے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر معلوم ہو جاتا کہ کسی نے اپنے اونٹ پہ وزن زیادہ ڈالا ہے، آپ بہت ناراض ہوتے، اس سے بہت ناراض ہوتے کہ تم نے ہٹاؤ اس کو، تم نے کیوں ظلم کرتے. دیکھو ہر معاشرے میں جانور کو ذبح کرنا مطلب مختلف طریقوں سے جائز ہے. کوئی تلوار سے مار دیتے تھے، گولی سے مار دیتے ہیں، کرنٹ لگاتے ہیں. مسلمانوں نے جو نظام بنایا ہے وہ ذبح کا ہے. ایک تو اللہ کا نام آپ اس پہ لیں گے، جی، لیکن اس کی ہدایات دیکھیں. آپ نے فرمایا کہ دیکھو جانور کو ذبح سے کرنے سے پہلے چھری نہیں دکھانی تاکہ اس کو دکھ نہ ہو. ماں باپ بچوں کے سامنے روایت میں آتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو ذبح نہیں کرنا، ان کو الگ کرنا ہے. یہاں روایت میں آتا ہے کہ چھری آپ کی تیز ہونی چاہیے تاکہ جلدی سے وہ ہے ہو جائے، کند نہ ہو.
اور بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ اگر صبح آپ نے ذبح کرنا رات کو خوب کھلاؤ پلاؤ ان کو، تو گویا کہ ایک مجبوری ہے ذبح کرنا، اچھا، مجبوری ہے نا. جس ہمارے معاشرے میں صاف ظاہر ہے بعض معاشروں میں گوشت نہیں کھایا جاتا، مسلم معاشرے میں گوشت کھایا جاتا ہے. اب اس کو ذبح کرنے کے طریقے کو ہیومین کیا گیا ہے، اس کے ذبح کرنے کے طریقے کو ایک کم جس میں غم ہو، جس میں کم دکھ ہو، جس میں کم تکلیف ہو، اس کو بنانے کی کوشش کی گئی ہے. تو گویا کہ ہر معاشرہ ہر جو پہلو ہے جانوروں کا، وہاں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ان کے ساتھ ہم نے رحمت کا، کرم کا سلوک کرنا ہے. بیجا شکار، بیجا جو ہمارے آج کے طرز عمل میں دیکھنے میں آیا کہ بہت سارے جانور جو ہیں ان کا وجود ہی خطرے میں ہے، اور کئی ایسے ہیں جو کہ ایکسٹنکٹ ہو چکے ہیں. کیا ہماری دینی اخلاقی ذمہ داری اس حوالے سے کچھ ہے؟ اللہ کی مخلوق کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کی مخلوق ہے، ہماری تو نہیں ہے نا وہ، اور ہم اللہ کے ایجنٹ ہیں، خلیفہ ہیں. ہمارے اوپر یہ دینی رسپانسبلٹی پیدا ہوتی ہے کہ اگر کوئی جانور ڈسٹنکٹ ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، اس کو قائم رکھیں، اس کو پیار سے پالیں پوسیں، آگے بڑھائیں. ایک تو یہ ہمارے شکار اتنا کیا جائے اتنا ضرورت ہو. اب یہ جاتے ہیں سندھ میں آگے پیچھے ایک ہرن یا 10 مار آتے ہیں. جی، یہ میرا ذاتی خیال ہے یہ ظلم کی تعریف میں آتا ہے. اسلام اس کو ناپسند کرتا ہے. اور ہمارا قانون بھی اس حوالے سے اسلام کتنی قانون پروٹیکشن بھی ہے، اور پہلے اسلام قرآن مجید مطلب جو بیہیویئر ہے نا قرآن مجید نبی پاک کا، وہ یہ ہے کہ لا یعنی کام نہیں کرنا. من حسن الاسلام المر ترکہ ما لا یعنی ہے. کسی اسلام کی خوبی کسی بندے کی یہ ہے کہ وہ غیر ضروری چیز چھوڑ رہے. اگر آپ کی ضرورت ایک ہے 10 تو آپ مار نہیں سکتے، تو فضول کام ہے، فسیت کہا گیا ہے، غلط ہے. ہمارا پاکستان کا قانون بھی ہے. مجھے یاد ہے جب ہم آپ کی برکت سے نوجوان تھے، جوان تھے، ابھی بھی میں سول سروس میں تھا. جی، سول سروس میں ہمیں پاس چلان آتے تھے. ایک ہے کرولیٹی آف دا اینیمل ایکٹ، اچھا، جانوروں کے ساتھ ظلم ختم کرنا. اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ جانوروں میں ظلم کریں گے تو آپ کو یہ سزا ملے گی. ایک پورے محکمے ہیں صوبوں میں، وائلڈ لائف کے ڈپارٹمنٹ جو ہیں، وہ اس کو ان کی ڈیوٹی ہے کہ تیتر کا شکار لوگ ظلم کرتے ہیں، ہرن پہ ظلم کرتے ہیں. تو یہ قانون بالکل اسلامی ہے، یہ ہمارے دستور کے مطابق ہے. یہ قوانین بین الاقوامی تناظر کے مطابق ہیں. اللہ کے نبی نے جو احکام دی وہ یقیناً وہ تو ایک اخلاقی نوعیت کے تھے، اور آپ ان کو ڈراتے بھی تھے. مثلا ایک دفعہ ایک آدمی نے اونٹ کو جب زیادہ مارا، اور آپ نے فرمایا دیکھو بات سنو، یہ تم نے ضرورت سے زیادہ سختی کی ہے، تو یہ تمہیں ہو سکتا ہے تمہیں اس کا سزا ملے آخرت میں. کم و بیش اس طرح کا مفہوم پایا جاتا ہے. تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت تھے، بچوں کے لیے رحمت تھے، خواتین کے لیے بھی رحمت تھے، غلاموں کے لیے رحمت تھے، اور آپ جو ہے جانوروں کے لیے بھی رحمت تھے. بہت بہت شکریہ ظفر اللہ خان صاحب تشریف آوری کا اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا. فردوسی نے کہا تھا میں آزار موری کے دانے کشست کے جان دارا دو بے جانش خشست. ایک چمٹی کو بھی آزار اور تکلیف مت دو کہ اس کے اندر بھی جان ہے. یہی ہمارا دینی فریضہ بھی ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ.